لفظ معراج کی طرف کہ اس سے پہلے 6 پیراگراف میں معراج کا تذکرہ آ چکا ہے. وہ پیج آپ کے پاس ہیں، اپنے پڑھا ہے. اور اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ معراجوں کا یکجا تذکرہ ہے. یعنی بہت سے پیغمبروں یا کہ تمام پیغمبروں کی معراج کا یکجا تذکرہ ہے. پیراگراف کے پڑھنے سے پہلے علم کی طرف توجہ دلانے کی خاطر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اکثر قرآن و حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ خدا نے پیغمبروں کو بھیجا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھیجا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جائے. جیسے کوئی حکومت ایمبیسیڈرز کو بھیجتی ہے کہ اپنے ملک سے بیرونی ممالک میں، یا ڈاکخانے سے کوئی چیز بھیجی جاتی ہے، یا کہیں کوئی قاصد بھیجا جاتا ہے، ایلچی بھیجا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ان تمام مثالوں میں کوئی چیز یا کوئی شخص ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بھیجا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی مقام پر ہی ہوتے ہیں، تو تب بھی ان کو خدا کے بھیجے ہوئے کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو رسول کہا جاتا ہے، بھیجے جانے کے معنی میں ہے. اس لفظ کی مزید اگر تحلیل کرنا چاہتے ہیں، ارسال کرنا اردو میں داخل ہو گیا، بھیجنا. ترسیل یعنی سینڈنگ، مرسل الیہ جس کی طرف کوئی چیز بھیجی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت انبیاء اپنی مقامات پر ہوتے ہوئے بھیجے ہوئے کہلائے. یہ کیوں؟ اس میں کیا راز ہے؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی باطنی مطلب ہو، روحانی مطلب ہو. وہ یہ کہ روحانی ترقی یا عروج کے سلسلے میں حضرات انبیاء عالمی بالا کی بلندیوں پر جاتے ہیں. اور اس مقام کا نام معراج ہے. اور معراج ایک تصور ہے، ایک مثال ہے کہ وہ سیڑھی کی طرح ہے. کوئی سالک، کوئی روحانی شخص
زینہ بے زینہ، سٹیپ بائی سٹیپ خدا کے حضور تک جاتا ہے. اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس لیڈر سے، اس سیڑھی سے چڑھنے کا نام معراج ہے، کیونکہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. جب کوئی پیغمبر روحانی ترقی کے سلسلے میں خدا کے حضور تک پہنچ جاتا ہے تو اب خدا اس کو واپس دنیا میں بھیجتا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بھیجنے کے معنی ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یعنی ان کو عالم علوی سے بھیجا جاتا ہے. اور اس نقطے کی تحلیل آپ کو کوئی نہیں کر سکے گا دنیا میں، زمانے میں، اور کسی کتاب میں بھی اس کی یہ تشریح نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اہمیت کے ساتھ اس کو ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اور غالباً آپ کے ذہن میں اس کا سوال بھی نہیں تھا، یہ سوال بھی لاشعوری میں چلا گیا تھا، حالانکہ سوال تھا. چلے اب ہم سمجھ گئے کہ بھیجنا جو ہے وہ کس طرح سے ہے، کہ عالمی بالا سے، مقامی معراج سے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے. اور بعث میں یہ معنی ہے کہ یہاں پر جو بعث بے آئین اور سے ہے بعث، لیکن بعث میں اور بھی معنی ہے. وہ معنی یہ ہے کہ بعث مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو کہتے ہیں. چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر نفسانی موت واقع ہو جاتی ہے. صوفیہ اس مقام تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں، لیکن ان کی یہ اصطلاح صحیح ہے کہ جسمانی طور پر مر جانے سے پیشتر نفسانی طور پر مر جانے میں بڑی کامیابی ہے. یہ بات صحیح ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام جسمانی طور پر مر جانے سے پیشتر نفسانی طور پر مر جاتے ہیں، کہ خدا ان کو زندہ کر دیتا ہے. تو پھر بعث کے دوسرے معنی ہو گئے. چنانچہ اس آیت میں ایک طرف سے سب پیغمبروں کے نفسانی طور پر مر کر زندہ ہو جانے کا ذکر ہے، اور دوسری طرف سے عالم علوی سے ان کے بھیجے جانے کا ذکر ہے. اب سنیے کہ تفسیر اور ترجمہ قرآن کا کیا حال ہے. اہل ظاہر نے بھیجنے کے معنی کو لیا، لیکن
پیغمبروں کے نفسانی طور پر مر کر دوبارہ زندہ ہو جانے کے معنی کو نہیں پایا۔ چنانچہ آپ موجودہ زمانے میں جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہیں اور جتنی بھی تفسیریں ہیں، ان کو دیکھیں گے تو کسی ایک میں بھی یہ اشارہ نہیں ہے کہ اس آیت میں پیغمبروں کے معراج پر جانے کا ذکر ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ان کو کہ یہ نفسانی طور پر مر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھیجے گئے ہیں، وہ بھی بلا توجیہ، without any reason، وہ بس ان کے پاس سوال بھی نہیں ہے، جواب بھی نہیں ہے، بس خدا نے پیغمبروں کو بھیجا، یہ بات مشہور ہو گئی، اور اس کے پس منظر میں بہت سے راز رہ گئے۔ تو یہاں پر تمام پیغمبروں کی معراج کا یکجا ذکر بھی ہے، اور ان کو عالم بالا سے بھیجنے کا اشارہ بھی ہے۔ اور اس سے بعثہ، قرآن میں جہاں کہیں بھی بعثہ آیا ہے تو اس میں مر کر دوبارہ اسی جسم میں زندہ ہو جانے کا تذکرہ ہے، اور اسی میں قیامت کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہر پیغمبر پر قیامت گزری ہے اسی حوالے سے، اور کہیں دور نہیں جائیں۔ تو دیکھا کہ قرآن کی آیت کو باریکی سے دیکھنے میں فائدہ ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ تم قرآن کو اگر پڑھتے ہو تو حکمت کے ساتھ پڑھو، اور اگر حکمت کو نہیں سمجھتے ہو تو چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث مل رہی ہے، یہ ریکارڈنگ کے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں معلومات کے لیے، کہاں تک آئے تھے کوئی ہم کو بتائے۔ تو بعثہ میں ہیں، ایک پیراگراف ہے، اس سے ہم آگے نہیں بڑھے۔ کوئی اس سے پہلے پیراگراف کو پڑھے، میرے چشمے جو ہیں وہ سایہ دار ہیں۔ ذرا چلا، ایک تو یہ پتہ چلا کہ اسی طرح ہر پیغمبر پر قیامت گزرتی ہے۔ آپ اس کو انفرادی قیامت کہہ سکتے ہیں، ذاتی قیامت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ذاتی قیامت ایک ایسی قیامت ہے کہ اپنے اندر اجتماعی قیامت کو سمو لیتی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس پیغمبر